محمود البلد کے حوالے سے آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عظیمہ میں سے ایک عادت مبارک اور آپ کی ایک صفت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری بھی ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمام کائنات کی مالک و مختار، جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی، ایسی شخصیت اور ایسی ہستی اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے اور ان کا طریقہ بیٹھنے کا یہ ہو کہ صحابہ کرام فرمائیں کہ حضور کبھی بھی مجلس میں کسی محفل میں اپنے پاؤں کو یعنی اپنی ٹانگوں کو دراز نہیں فرماتے تھے، اور جن کے متعلق ان کے خادم فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی اور ان 10 سالوں میں حضور نے مجھے کبھی نہ تو ڈانٹا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھڑکا اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کا جس کا حضور نے حکم دیا میں نے اسے نہیں کیا۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھ سے پوچھا ہو کہ بڑا کام کیوں نہیں کیا اور بنا کیوں کیا ہے۔ جن کی قدر کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائیں کہ حضور علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے لیے کائنات میں سب سے بہترین تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائیں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ تبسم کروانے والے، سب سے زیادہ نرمی سے گفتگو کروانے والے، اور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں یا حضور کے اصحاب میں جو کوئی بھی حضور علیہ السلام کو پکارتا تو آپ علیہ السلام اتنی عظیم شان ہونے کے باوجود بھی لبیک کہہ کر یعنی میں حاضر ہوں کہہ کر حضور اسے جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کائنات کی اتنی عظیم ہستی جب عاجزی و انکساری کا پیکر ہو اور خود حضور علیہ السلام اس بات کو واضح فرمائیں کہ میں رفعہ اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع یعنی عاجزی انکسار کرتا ہے، عاجزی و انکساری کو اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجوں اس کی درجات کو بلند فرماتا ہے، یا تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ خود حضور کا پیکر، خود حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اپنی اس حدیث مبارکہ کا وہ بول کر سکو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یعنی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کوئی شخص اپنے آپ کو ذرہ برابر بھی قیمتی سمجھے اور یہ سمجھے کہ میں اگر نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، تو ایسا شخص حضرت جنید بغدادی رحمہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کبھی بھی کسی بھی صورت عاجزی و انکساری کا پیکر نہیں بن سکتا، کہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر باوجود اس کے کہ آخری کائنات کی اصل اور کائنات کی جان اور کائنات کا مقصد ہے، حضور نے کبھی بھی یہ بابت نہیں کیا اور نہ یہ فرمایا اور نہ اس قسم کے الفاظ ظاہر فرمائے کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا یا فلاں نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار مرحمت فرمایا کہ آپ چاہیں تو بادشاہ نبی ہونا پسند فرمائیں یا چاہیں تو نبی بندہ ہونا پسند فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے نبی بندہ ہونا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو، آپ کے مقام و رتبے کو دیگر تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے اعلیٰ اور ارفع فرمایا۔ آج ہمارے لیے حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے ذات میں اگر عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں، یعنی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ہم پیش آئیں، حسن معاشرت ہم اپنی ذات کا حصہ بنا لیں، بہترین اخلاق ہم اپنی ذات کا حصہ بنا لیں، تو یقیناً جو بفتیں، جو مقام اور جو مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی اور انکساری کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے، ہم ضرور اس میں سے اپنا حصہ پائیں گے۔ اور اگر کہیں غرور، تکبر اس جیسی کوئی خراب عادت ہمارے دل و دماغ میں یا ہماری سیرت و کردار میں گھر کر گئی، تو پھر زندگی بھر کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود اور ناقابل قبول ہو جائیں گے، اور ہماری یہ تمام عبادتیں یہ سب یقیناً ضائع ہوں گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔